الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے. سن 9 ہجری اور سن 10 ہجری میں جو وفد اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ منورہ آتے تھے، ان وفود کا تذکرہ چل رہا ہے. اسی غزوہ تبوک کے بعد ایک صحابی خریم ابن اوس رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ خریم ابن اوس رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہوئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا، اور اس کے فوراً بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیشین گوئی کر رہے ہیں، یعنی آگے آنے والے واقعے کی اطلاع دینا، اس کو کہتے ہیں پیشین گوئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی کر رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں هذه الحیرۃ البیضاء رفعت لی، یہ حیرۃ البیضاء، اس کے پردے میرے سامنے سے اٹھا دیے گئے. حیرہ یا حیرہ یہ ایک شہر کا نام ہے. یہ حیرہ ایک بہت خوبصورت، بہت اچھا شہر تھا، یہ بہت مالدار لوگوں کا علاقہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آئے تو صحابہ کرام میں پیشین گوئی کر رہے ہیں، یعنی پہلے سے ایک واقعے کی اطلاع دے رہے ہیں. یہ حیرۃ البیضاء کے پردے میرے سامنے سے اٹھا لیے گئے، یعنی وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں فتح ہو جائے گا، مسلمانوں کا اس پر قبضہ ہو جائے گا. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں کی جو شہزادی ہے شیمہ بنت نفیلہ الازدیہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک خچر پر سوار ہیں اور کالی اوڑھنی اوڑھے ہوئے. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی. تو خریم ابن اوس رضی اللہ عنہ جو وہاں پر موجود تھے، انہوں نے فوراً کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو ان کو کتنا یقین ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر ان کو کتنا یقین ہے کہ انہوں نے فوراً کہا کہ اللہ کے رسول ان نحن دخلنا لحیرہ، اگر ہم اس شہر میں داخل ہو جائیں اور اس لڑکی کو ویسے ہی پائیں جیسے آپ نے بیان کیا تھا، یعنی خچر پر سوار ہو، کالی اوڑھنے اوڑھے ہوئے ہو، اسی طریقے سے پائیں جیسے آپ نے بیان کیا ہے، تو کیا وہ میری ہو جائے گی؟ فہی علی، آپ مجھے وہ ہدیہ دے دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی الک، وہ تیری ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدیہ دے دیا. اب کہتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سن 12 ہجری میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا لشکر وہاں پر گیا، اور یہ خریم ابن اوس رضی اللہ عنہ یہ صحابی بھی اس لشکر کے ساتھ تھے. کہتے ہیں ہم اس حیرہ نامی جگہ میں داخل ہوئے، سب سے پہلے جو چیز ہمیں نظر آئی وہی لڑکی تھی. جو حیت، جو حالت اس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی کہ وہ خچر پر سوار ہے، کالی اوڑھنے اوڑھے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے مجھے نظر آئی. خریم ابن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے جا کر فوراً اس پر قبضہ کر لیا کہ یہ میری ہے، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ دی تھی.
اب حالانکہ دیکھو جب کسی علاقے میں مسلمان پہنچتے ہیں اور مسلمان کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں تو سارا مال غنیمت پہلے لشکر کے امیر کے پاس جمع ہوتا ہے، پھر وہ تقسیم کرتا ہے. لیکن یہ ان کو چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے وہ چیز وہ لڑکی عطا فرما دی تھی، ہدیہ دے دی تھی، اس لیے انہوں نے کسی سے پوچھنا گوارا نہیں کیا، ڈائریکٹ جا کر اس پر قبضہ کر لیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لشکر کے امیر تھے، انہوں نے پوچھا یہ تمہاری کیسی ہوگی، تم نے کیسے اس کو لے لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا گواہ پیش کرو. تو انہوں نے 2 انصاری صحابی کو گواہ میں پیش کیا، ان دونوں نے گواہی دی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کو دے دیا. کہتے ہیں بعد میں حضرت خریم ابن اوس کہتے ہیں کہ بعد میں اس کا بھائی آیا، اس کا بھائی چھڑانے کے لیے آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ اس کو میرے ہاتھ پر بیچ دو. تو یہ خریم ابن اوس رضی اللہ عنہ دیہات کے بیچارے اتنے سادے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اس کو بیچوں گا، 1000 سے کم نہیں لوں گا. کیا کہا انہوں نے؟ 1000 سے کم بالکل نہیں لوں گا میں. تو اس نے فوراً جھٹ 1000 ادا کر دی، اپنی بہن کو چھڑا کر لے کر چلے گیا. اب وہ تو شہزادہ تھا، اس کے لیے 1000 کی کیا حیثیت ہے. لوگوں نے بعد میں کہا کہ آپ اس سے اگر 1 لاکھ بھی مانگ لیتے تو وہ آپ کو دے دیتا. حضرت خریم ابن اوس رضی اللہ عنہ کہنے لگے مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ 1000 سے آگے بھی گنتی ہوتی ہے. ان کو گنتی بھی نہیں معلوم دنیا کی. کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے معلوم ہی نہیں کہ 1000 سے آگے بھی گنتی ہے، تو میں 1 لاکھ مانگ لیتا. خیر، اسی طریقے سے اس غزوہ تبوک کے بعد 9 ہجری میں جو وفود آئے ان میں ایک عبد القیس کا وفد آیا. یہ قبیلہ تھا وفد عبد القیس. تو یہ عبد القیس کا وفد 2 مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہے. پہلی مرتبہ یہ لوگ آئے فتح مکہ سے پہلے، دوسری مرتبہ یہ سن 9 یا 10 ہجری میں آئے. تو یہ سب کے سب پورا قبیلہ جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. انہوں نے پہلی مرتبہ گزارش کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے درمیان میں قبیلہ مضر ہے. یہ قبیلہ ہے قبیلہ مضر، یہ بہت جنگجو لوگ ہیں، یہ ہم سے لڑتے رہتے ہیں. اس لیے ہم صرف یہ 4 مہینوں میں، جن 4 مہینوں میں لڑائی کرنا حرام ہے عربوں کے نزدیک بھی، ہم صرف ان 4 مہینوں میں سفر کے لیے باہر نکل سکتے ہیں. اس لیے آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جو آسان ہو، جس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 5 اعمال بتائے کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اپنے مال غنیمت میں سے خمس 5واں حصہ ادا کرو. جہاں بھی تمہاری لڑائی ہو اور وہاں سے کافروں سے مال غنیمت حاصل ہو، اس کو 5واں حصہ ادا کیا کرو. اور انہیں 4 شراب کے برتن تھے، اس میں انگور کا رس پینے سے منع فرمایا. خیر، یہ وفد جو ہے آیا تو مدینہ منورہ میں جب یہ لوگ پہنچے ہیں تو سب کے سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے بہت زیادہ شوقین تھے. ابھی تک انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہوگا، تو دیکھنے کی ان کے اندر تمنا تھی، شوق تھا. تو کہتے ہیں جیسے ہی مدینہ منورہ میں یہ لوگ داخل ہوئے، قبیلہ عبد القیس کا جو وفد آیا، تو جتنے لوگ تھے سب کے سب سواری سے کود گئے اور سیدھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور جا کر سلام کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کو بوسہ دیا، چوما. لیکن ان کے جو ایک سردار تھے اشج عبد القیس، یہ انہوں نے گڑبڑ نہیں کی. سب پورے قبیلے والے جتنے بھی ان کے ساتھ تھے سب کے سب تیز دوڑ کر چلے گئے. لیکن یہ اشج عبد القیس جو تھے، انہوں نے ساری سواریوں کو ایک جگہ باندھا، سب کا سامان ایک جگہ رکھا، اپنے کپڑوں میں سے 2 سفید کپڑے نکالے اور وہ کپڑے پہن کر وہ اطمینان سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ارشاد فرمایا ان فیک خصلتین یحبہم اللہ ورسولہ، تمہارے اندر 2 عادتیں، 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو اور اس کے رسول کو پسند ہیں. الحلم والانات، بردباری اور وقار، اطمینان سے کام انجام دینا، گڑبڑ نہیں کرنا. گڑبڑ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، حدیثوں میں العجلۃ من الشیطان، کسی بھی کام میں جو گڑبڑ ہوتی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے.
جو اللہ کے نیک بندے ہیں انبیاء علیہ السلام، اور ان کی شان کیا ہے کہ وہ ان کے اندر بردباری ہوتی ہے اور انات یعنی وقار، تمکنت، اطمینان سے بھی کسی بھی کام کو انجام دینا، گڑبڑ سے کام بگڑ سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اشج عبد القیس جو تھے ان سے کہا کہ تمہارے اندر یہ 2 خصلتیں ہیں اور بہت بڑی خصلتیں ہیں، یہ حلم، بردباری یعنی برداشت، قوت برداشت، بہت بڑی صفت ہے یہ۔ اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ بھی حلیم ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ سب بندوں کے گناہوں کو، ان کے کرتوتوں کو جانتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ برداشت کرتے ہیں۔ سب کے کرتوت اللہ کے سامنے کھلے ہوئے، لوگوں کے سامنے تو آج جمعے کا دن ہے، ہم نے عطر لگا لیے، خوبصورت سفید کپڑے پہن لیے، تو لوگوں کے لیے تو ہم بہت اجلے ہو گئے، بہت صاف ہو گئے، لیکن اللہ کے سامنے تو ہمارے دل، ہماری روح جیسی تھی ویسے ہی ہے، جیسے گناہوں کے داغ تھے ویسے ہی ہے۔ اندر سے ہم اللہ سے نہیں چھپا سکتے اپنی گندگیوں کو، اپنے گناہوں کے داغ، اپنے دل کی سیاہی، اپنی روح کی گندگی جو گناہوں کی وجہ سے، وہ اللہ سے کہاں چھپا سکتے؟ اللہ تعالیٰ یہ سب دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ حلم کا معاملہ کرتے ہیں، بردبار ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نبھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی بندوں کو نوازتے ہیں، پھر بھی بندوں کا انتظار کرتے ہیں۔ تو یہ حلم والی صفت جو ہے اللہ کی بھی صفت ہے اور نبیوں کی بھی صفت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت بڑی صفت تھی یہ حلم، بردباری، برداشت کرنا، لوگوں کی طرف سے جو تکلیفیں آئیں ان کو برداشت کرنا اور معاف کرنا، حلم۔ اس پر دنیا اور آخرت میں بڑے بڑے درجات کا وعدہ کیا گیا، حلم اور بردباری، برداشت کرنے اور معاف کرنے پر۔ تو خیر ان کے اندر یہ ایک صفت تھی حلم، اور دوسرے انات، آہستہ آہستہ کام کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو 2 صفت میرے اندر ہے، کیا وہ بناوٹی ہے، بطور تصنع کے ہے، بناوٹ کے طور پر ہے، یا میری فطرت میں، میری پیدائش میں وہ داخل کر دی گئی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا ہی ان خصلتوں پر کیا ہے۔ تو وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ان 2 صفتوں پر جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ تو یہ قبیلہ عبد القیس کا وفد بھی اسی سن 9 ہجری کے زمانے میں دوسری مرتبہ آیا۔ اسی طریقے سے اور ایک وفد ہے قبیلہ نجران کا وفد آیا۔ نجران کے عیسائی لوگ تھے، یہ عرب کے بارڈر پر تھے، اور ان کا جو علاقہ تھا یہ یمن کا ایک بڑا شہر تھا نجران، یمن کا بڑا شہر تھا نجران، اور یہ رومیوں کی جو حکومت تھی، سپر پاور حکومت اس زمانے میں، ان کے انڈر میں، ان کے ماتحت میں رہتے تھے یہ لوگ، ان کا شہر، ان کا پورا علاقہ رومی بادشاہ کے تسلط میں تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ جب تبوک سے واپس آئے تو ان کی طرف بھی خط بھیجا، ان کو اسلام کی طرف بلایا، اسلام کی طرف دعوت دی، اور کہا کہ اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو جزیہ دینے لگو، ٹیکس دینے لگو، اگر ٹیکس بھی نہیں دو گے تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر ٹیکس بھی نہیں دیتے تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو وہ لوگ بہت گھبرا گئے، انہوں نے اپنا ایک وفد بھیجا، ان عیسائیوں کا، نجران کے نصارہ کا یہ مشہور وفد ہے، تقریباً 60 آدمی تھے اس میں، 60 آدمیوں کا وفد آیا، جن میں 14 ان کے بڑے بڑے سردار تھے، اور 14 میں بھی 3 سب سے اہم تھے۔ ایک تو اس پورے قافلے کا ایک امیر تھا، عبد المسیح عاقب جس کا نام تھا، اور ایک ان میں بہت عقل مند آدمی تھا، اہم، اس کا نام تھا اہم، بہت عقل مند تھا وہ، اس کی رائے جو ہے مانی جاتی تھی، اس کی رائے کے خلاف قبیلے میں کوئی بھی نہیں جاتا تھا، پورے قبیلے والے وہ جو رائے دیتا تھا اس کو آخری چیز، حتمی چیز سمجھتے تھے، اور اسی کے مطابق کام کرتے تھے۔ اہم ان کا بہت عقل مند، تو ایک بہت عقل مند آدمی بھی تھا، ان کا سردار بھی تھا، اور تیسرے ان کا پادری تھا، اسقف، حبر جس کو کہتے ہیں، ان کا عالم تھا، اور عالموں میں بھی سمجھو سب سے بڑا عالم ان کا حبر، اور اسقف جس کا نام ابو حارثہ تھا۔ تو یہ پورا 60 آدمیوں کا وفد مدینہ منورہ میں آیا، عیسائیوں کا۔ عصر کا وقت تھا، عصر کی نماز مسلمانوں نے پڑھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ختم ہوئی، تو اب یہ عیسائی لوگوں نے بھی اپنی نماز مشرق کی طرف کر کے نماز پڑھنا شروع کی۔ تو صحابہ کرام مسجد نبوی میں
مسجد نبوی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک جگہ ٹھہرایا تھا. اب انہوں نے اپنی نماز شروع کر دی تو صحابہ کرام دوڑے کہ ان کو روک دیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ کرنے دو، جو کر رہے ہیں ان کی عبادت ہے، کر رہے ہیں کرنے دو. خیر وہ اپنی عبادت سے فارغ ہوئے. بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی بات چیت ہوئی، بحث و مباحثہ بہت انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں سمجھیے مناظرہ کیا، بہت زیادہ بحث و مباحثہ کیا. نجران کے اس وفد نے بہت زیادہ بحث و مباحثہ کیا، خاص طور سے چونکہ وہ عیسائی تھے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نعوذ باللہ خدا ہونے کے قائل تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک کرتے تھے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے. تو وہ اس پر دلیلیں دے رہے ہیں، جو بھی ان کے پاس بیکار پوچھ دلیلیں تھیں وہ اپنی دلیلیں پیش کر رہے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دلیلیں دی کہ وہ ہار گئے، ان کو ماننا پڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ، پہلے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام، تم بھی کہتے ہو، مسلمان بھی کہتے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے، صرف ان کی ماں ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو یہ عیسائی کہنے لگے کہ پھر ان کا باپ کون ہے؟ ان کا باپ تو نعوذ باللہ خدا ہی ہو سکتا ہے. یہ انہوں نے کہا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ بیٹا باپ کے جیسا ہوتا ہے یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سوال کیا کہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے، باپ کے جیسا ہوتا ہے، اس بات کو تم مانتے ہو؟ تو عیسائیوں نے کہا ہم مانتے ہیں، بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے. کہا پھر تم اس بات کو بھی مانتے ہو کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء؟ تو کہا ہم اس بات کو بھی مانتے ہیں. تو کہا یہ کیسا عقیدہ ہے تمہارا؟ ایک طرف تو کہہ رہے ہو کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں، دوسری طرف اللہ کا بیٹا بنا کر بیٹے کو اللہ کے جیسا کہہ رہے ہو، تو یہ تو عقیدے میں تضاد، ٹکراؤ ہے. دونوں میں سے کوئی بھی ایک بات ہو سکتی ہے. اگر اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانو گے تو وہ اللہ کے جیسے ہو گئے، تو پھر ادھر تم اللہ کو کہہ رہے ہو کہ اس کا کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں، تو یہ عقیدہ تمہارا ختم ہو رہا ہے. پھر سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ تو ہمارا پروردگار حی لا یموت ہے، وہ زندہ ہے، کبھی اس کو موت نہیں آئے گی. سب عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اقرار کروایا کہ بتاؤ تمہارا یہ عقیدہ ہے یا نہیں کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی؟ کہا ہاں یہ عقیدہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وَأَنَّ عِيسَىٰ يَأْتِي عَلَيْهِ الْفَنَا، عیسیٰ علیہ السلام پر تو موت آئے گی. دیکھیں یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ کہا ہے سبحان اللہ، اس میں ہم مسلمانوں کے لیے ایک عقیدہ بھی چھپا ہوا ہے. یہ نہیں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو انتقال کر گئے، ماضی میں گزر گئے، دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے. نہیں، کیا کہا؟ یاتی علیہ الفنا، مضارع کا صیغہ استعمال کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو فنا، موت آئے گی، یعنی وہ قیامت کے قریب اتریں گے آسمان سے اور پھر موت آئے گی ان کو، لیکن مرنے والے ہیں، مرنا ہے ان کو، موت تو ان پر آنے والی ہے، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے. تو انہوں نے کہا ہاں یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آئے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئے گی. تو پھر بتاؤ وہ اللہ کے بیٹے کیسے ہو گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ان سے بہترین انداز سے بات کی. پھر کہا کہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ، تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے، نظام چلانے والا ہے، روزی دینے والا ہے. بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کسی کو روزی دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو پھر یہ کہاں سے خدا کے بیٹے اور خدائی میں شریک ہو گئے؟ یہ کہاں سے خدا کے بیٹے اور خدائی میں شریک ہو گئے؟ اسی طریقے سے ان سے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ، تمہارا بھی عقیدہ ہے ہمارا بھی عقیدہ ہے، ہر چیز کو جانتے ہیں، ساری غیب کی چھپی ہوئی ہر باریک سے باریک بات، ہر چھوٹی سے چھوٹی خبر، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، تم بھی مانتے ہو. بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہے؟ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اتنا ہی معلوم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ ان کو علم دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں. تو کہا پھر کیسے وہ اللہ کے بیٹے ہو گئے اور خدائی میں شریک ہو گئے؟ پھر کہا اچھا یہ بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم سے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے، ان کا باپ نہیں ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کی والدہ کی گریبان میں پھونک ماری، حمل ٹھہر گیا، لیکن پیدا تو ویسے ہی ہوئے جیسے دوسرے بچے پیدا ہوتے ہیں. پھر بچپن میں
جیسے دوسرے بچے پرورش پاتے ہیں، ماں کا دودھ پیتے ہیں، غذا کھاتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی غذا کھاتے رہے، بتاؤ؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ پھر کہا جب بڑے ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عام انسانوں کی طرح کھاتے رہے، پیتے رہے، استنجا اور بول و براز ساری حاجتیں پوری کرتے رہے، تو بتاؤ اللہ تعالیٰ بھی یہ ساری حاجتیں پوری کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات تو پاک ہے کھانے سے، پینے سے اور ان تمام ضروریات سے۔ تو کہا جب اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے پاک ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سب کام کر رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں اور استنجا کے لیے بھی جا رہے ہیں، یہ سارے کام جب وہ ہو رہے ہیں تو پھر وہ خدا کیسے ہو گئے؟ خدائی میں شریک کیسے ہو گئے؟ تو وہ لاجواب ہو گئے۔ خیر، لیکن پھر بھی ہٹ درم تھے، نہیں مانے، پھر بھی ہٹ درم تھے، نہیں مانے، اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مباہلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتیں اتاری سورہ آل عمران میں، الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، تم عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو لے کر عجیب مخمصے میں پڑے ہوئے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مثال دے کر سمجھایا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے آدم علیہ السلام، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں جیسے آدم علیہ السلام، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو ماں تو ہے، صرف باپ نہیں ہے۔ ادھر حضرت آدم علیہ السلام کو تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، یہ تو تم بھی مانتے ہو، عیسائی بھی مانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کبھی تم نے نہیں کہا کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں، یہ خدائی میں شریک ہیں، جو جن کا باپ بھی نہیں ہے ماں بھی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو صرف باپ نہیں ہے، ماں تو ہے، تو ان کو تم خدائی کا درجہ دے رہے ہو، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کون سا درجہ دو گے؟ تو یہ مثال دے کر ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، اللہ نے ان کو مٹی سے بنایا، ثم قال له کن فیکون، اللہ نے کہا ہو جا، وہ ہو گئے، یعنی پیدا ہو گئے مٹی سے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ پھر بھی جب وہ جھگڑنے لگے، بحث کرنے لگے، اور تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم۔ اس کے بعد بھی اگر یہ اہل کتاب آپ سے جھگڑیں، علم آ گیا ان کے پاس، کھلی دلیلیں آ گئی، کھلی روشن واضح مثالیں آ گئی، سب کچھ آ گیا، پھر بھی اگر وہ جھگڑنے لگے تو پھر آپ ان سے مباہلہ کیجئے۔ ندعو ابناءنا وابناءکم، تم تمہارے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، ونساءنا ونساءکم، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں گے۔ مباہلہ کہ میدان میں جمع ہو جائیں، انسان جو ہے خود آ جائے اپنے بچوں کو لے کر، اپنی عورتوں کو لے کر، سامنے والے بھی آ جائیں، اور سب جو ہے دونوں فریق، دونوں طرف کے لوگ ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں، یہ اللہ کی قسم کھا کر لعنت بھیجیں، تو فوراً اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو مباہلے کی دعوت دیجیے، ان کو مباہلے کی دعوت دی، چیلنج دیجیے۔ تو پہلے دن تو انہوں نے قبول کر لیا، پہلے دن تو انہوں نے، وہ تو زبردستی اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، اوپر سے یعنی ظاہر کر رہے ہیں، دل سے تو وہ سمجھ گئے کہ ہم غلط ہیں، لیکن اوپر سے اپنے آپ کو سچ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم کل مباہلہ کریں گے۔ اب دوسرے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے مدینہ منورہ سے نکلے، کس کو لے کر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان پانچوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ یہ چار اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پانچ، یہ اپنے گھر والوں کو لے کر آئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہی اہل بیت نہیں ہے، شیعہ یہاں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ شیعہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اہل بیت صرف یہی لوگ ہیں، یعنی حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہی اہل بیت نہیں ہے، یہ بھی اہل بیت ہیں۔ کیونکہ قرآن نے اہل بیت کس کو کہا ہے؟ قرآن نے اہل بیت کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی۔ کس کو کہا ہے؟ یہ 22 پارے میں ہے، قرآن نے اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا ہے۔
اب علماء کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے یہاں مباہلے کے وقت میں اپنے بیٹی، داماد اور 2 نواسوں کو بھی اس میں شامل کر لیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جو پہلے سے تھے حضور تھے اور آپ کی بیویاں تھیں، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کر کے اپنے 2 نواسوں کو اور اپنے بیٹی اور داماد کو ملا دیا. یہ سب اہل بیت ہیں. لیکن شیعہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت صرف یہی لوگ ہیں، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو وہ نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ زانیہ کہتے ہیں. عجیب عجیب عقیدے ہیں ان کے، گندے انتہائی کفری عقیدے. تو یاد رکھیں قرآن نے اہل بیت کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو. یہ قرآن پاک کی آیت میں ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ قرآن کی آیت ہے 22 پارے کی. اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت کہا ہے کہ یہ آپ کے گھر والے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے بیوی گھر والی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ یہ بیوقوفوں کو اتنی عقل نہیں ہے، بیویوں کو ہی گھر سے باہر نکال رہے ہیں. بیوی تو سبھی گھر والی، اردو میں بھی گھر والی بیوی کو کہا جاتا ہے نہیں کہا جاتا؟ کتنا عام سا لفظ ہے. قرآن نے بھی وہی کہا کہ بیوی آپ کی گھر والے ہیں، لیکن یہ جو ہے بیٹی، داماد اور نواسوں کو تو گھر والوں میں شامل کر رہے ہیں اور بیویوں کو گھر سے نکال رہے ہیں. تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں خود بھی آئے، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کو لے کر آئے مباہلے کے لیے. وہ قسم کھانا ہے اور قسم کھا کر دوسرے پر لعنت بھیجنا ہے، اس کے لیے آئے. وہ لوگ بھی آئے عیسائی. لیکن جو عیسائیوں کا جو سب سے پہلے کہا کہ عیسائیوں میں 3 لوگ سب سے اہم تھے، ان میں جو سب سے زیادہ عقل مند تھا، اہم نام تھا اس کا، اس نے کیا کیا؟ اس نے اس قافلے کا جو امیر تھا عیسائیوں کے، عبد المسیح جس کا نام تھا، تو اس سمجھدار آدمی نے اس امیر کو ایک کونے میں لے کر چلے گیا بات کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے. اس کو امیر کو پکڑا، سردار کو پکڑا اور اس کو کونے میں لے کر گیا اور اس سے کہا کہ دیکھو تم، خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ یہ سچے نبی ہیں، یہ نبی مرسل ہے. اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا، یعنی اللہ کی قسم کھا کر لعنت بھیجی، تو ہم سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے. خدا کی قسم. وہ کہہ رہا ہے، وہ عیسائی ہے، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اہم کہہ رہا ہے، وہ کیونکہ بہت عقل مند تھا وہ. تو اس نے کہا کہ دیکھو میں ان مبارک چہروں کو دیکھ رہا ہوں، یہ اتنے نورانی چہرے ہیں، خدا کی قسم اگر یہ پہاڑ کو ٹلنے کے لیے کہہ دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے. اتنے نورانی چہرے ہیں یہ کہ یہ اگر پہاڑ کو ٹلنے کے لیے دعا کریں اللہ سے تو اللہ پہاڑوں کو بھی ٹلوا دیں گے. اس لیے ان سے مباہلہ مت کرو. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سچے نبی ہے، نبی مرسل ہے، جن کی بشارتیں پہلی کتابوں میں آئی ہیں. اس لیے ان سے مباہلہ کرنا گویا اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کرنا ہے. مباہلہ مت کرو، بلکہ ان سے صلح کر لو. ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے، عیسائیت پر ہم، لیکن ٹیکس دے دیں گے. سال بھر میں انہوں نے پھر طے کر لیا کہ ہم اتنے ہزار جوڑے بھیجیں گے، اتنے گھوڑے بھیجیں گے، اتنے ہتھیار دیں گے. اس پر صلح ہو گئی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ مباہلہ کر لیتے تو خدا کی قسم یہ سب کے سب بندر اور سور بنا دیے جاتے. یہ عیسائی جتنے بھی آئے تھے یہ بندر اور سور بنا دیے جاتے اور یہ سب کے سب ہلاک ہو جاتے اور پوری وادی ان پر آگ برساتی. پوری وادی، پورا میدان ان پر آگ برسا دیتا اللہ کی طرف سے اگر یہ مباہلہ کر لیتے. لیکن وہ لوگ ڈر گئے، سمجھ گئے اور اس مباہلے سے وہ پیچھے ہٹ گئے. خیر یہ وفد یہاں سے واپس ہوا. اب جب اپنے علاقے میں نجران میں پہنچے یہ لوگ، تو وہاں جتنے عیسائی تھے وہ سب ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مسلمانوں کے جو نبی ہیں اور سردار ہیں ان کے پاس سے کیا طے کر کے آتے ہیں. تو یہ سارا قبیلہ نجران کے جو عیسائیوں کا تھا وہ انتظار میں تھا. یہ لوگ وہاں پر پہنچے، جتنی شرطیں طے ہوئی تھی وہ سب شرطیں ان کو پڑھ کر سنائی. اتنے میں ان کا جو سب سے بڑا پادری تھا، دیکھیں یہ ایک عبرت کی بات ہے، یہ ایک بہت نصیحت کی چیز ہے. تو وہ جو عیسائیوں کا بڑا عالم بھی ان کے ساتھ گیا تھا، ابو حارثہ جس کا نام تھا. اس وقت جو ہے اس کا خچر پھسل گیا. جب یہ لوگ واپس آ رہے تھے، واپسی میں اس کا خچر پھسلا. تو اس کا بھائی بھی اس کے ساتھ تھا جس کا نام کرز بن حارثہ تھا. اس کا بھائی بھی اس کے ساتھ تھا. جیسے ہی یہ بڑے پادری کا، ان کا جو عیسائیوں کا بڑا عالم تھا، اس کا خچر پھسلا تو یہ چھوٹے بھائی نے بد دعا دی. کس کو بد دعا دی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا. تعیس الابعاد، یعنی نبی جو ہے نعوذ باللہ برباد ہو جائیں، اس نے بد دعا دی.
تو یہ جو بڑا عالم تھا یہ غصے میں آ گیا اور اس نے کہا کہ تو برباد ہو جائے، تو نے سچے نبی کو کیسے بد دعا دے رہا ہے؟ تو سچے نبی کو بد دعا، وہ سچے نبی ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہم نے تورات اور انجیل پچھلی کتابوں میں ان کے بارے میں پڑھا ہے۔ اب یہ چھوٹا بھائی حیران کہ تم کہہ رہے ہو کہ وہ سچے نبی ہیں، پھر تم ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ دیکھیں، پھر تم ان کی بات، جب تمہیں یقین ہے، اتنا پکا یقین ہے کہ وہ سچے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں ان کی بشارت سنائی ہے، خوشخبری دی ہے، تو تم ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ تو وہ بڑے بھائی نے کہا ہم صرف اس وجہ سے ان کی بات نہیں مانتے کہ ہم چونکہ رومیوں کے ماتحت وہ پورا شہر تھا ان کا، رومیوں کی طرف سے ہمیں پیسہ ملتا ہے، جاگیریں ملی ہے، ہمیں بہت بڑی حکومت ملی ہے اور بہت پیسہ، سال بھر کا وظیفہ متعین ہے، اگر ہم مسلمان ہو جائیں گے، اس نبی کو مان لیں گے تو یہ ساری دنیا کی چیزیں ہم سے چلی جائے گی، نعوذ باللہ، یہ ساری دنیا کی شان و شوکت، دنیا کی دولت، دبدبہ، عمارت اور یہ مالداری اور یہ دنیا کے سارے ساز و سامان ہم سے چھین جائیں گے، بس اس وجہ سے ہم مسلمان نہیں ہوتے، ورنہ ہمیں تو معلوم ہے یہ سچے نبی ہیں۔ تو وہ چھوٹا بھائی فوراً وہاں سے کہنے لگا کہ میں تو جا کر مسلمان ہو جاتا ہوں۔ وہ آیا سیدھا مدینے اور وہ آ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن میں آیتیں اتاری۔ یہ بہت عبرت کی بات ہے کہ بہت سی مرتبہ انسان حق کو پہچاننے کے باوجود صرف اپنی دنیاوی چند مجبوریوں کی وجہ سے، دنیاوی ساز و سامان کی وجہ سے، کسی کرسی کی وجہ سے یا دنیا کے پیسوں کی وجہ سے، چند چیزوں کی وجہ سے آدمی حق کو قبول نہیں کرتا اور اسی حال میں مر کر ہمیشہ کی جہنم میں چلا جاتا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس پر، اس جو بڑے عالم کے کہنے پر، اس نے جو کہا تھا کہ مجھے رومیوں کی طرف سے بڑا پیسہ ملتا ہے اور جاگیر ملی ہے اور وظیفہ ملتا ہے، اس کی وجہ سے میں حق کو قبول نہیں کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت اتاری، زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے سجا دیا گیا، حب الشہوات، شہوتوں کی محبتیں، من النساء، عورتیں، والبنین، اولاد، والقناطیر المقنطرہ، ڈھیر لگے ہوئے سونے چاندی کے، من الذهب والفضة والخيل المسومة، اور گھوڑے نشان لگے ہوئے، والانعام، کھیتی باڑی، والحرث، جانور، کھیتی باڑی جانور، یہ سب لوگوں کے لیے سجا دیے گئے، لوگ اس کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، اللہ کے پاس وہ بہترین انجام ہے، اس سے بہتر چیز ہے جو تم دنیا میں دیکھ رہے ہو، دنیا میں جو شان و شوکت، سرداری اور یہ دنیا کے اسباب دیکھ رہے ہو، اس سے بہتر آخرت میں جنت میں ملنے والی ہے، اس لیے دنیا کی چیزوں کا اہمیت مت دو، آخرت کی چیزوں کا اہمیت دو۔ خیر، یہ وفد عبد القیس گیا، اس کے بعد دوسرے وفد آئے، انشاءاللہ یہاں سے آئندہ ہفتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔